سید الانبیاء میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تقریباً 12ویں شریف کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے آقا سید الکونین سید الثقلین مالک دارین سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مبارک مہینہ ہے۔ اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس مہینے کے جمعہ میں جتنے خطابات ہوں گے انشاءاللہ وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر ہی ہوں گے۔ میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جسے آج اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کے لیے ایسا کیا، لَكَ آپ کے لیے کیا، کیا کیا؟ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا لازماً ساتھ میں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ذکر بلند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا لازماً وہاں آپ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ کلمہ توحید، توحید کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا اور ایک کے اقرار کا کلمہ، ایک ماننا ہے اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا ہے، حتیٰ کہ کلمہ توحید بھی تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں آپ کا ذکر نہیں ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ تب تک مکمل ہوگا ہی نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھ لیا جائے۔ یہ مطلب ہے حبیب کے ذکر کو بلند کیے جانے کا۔ دنیا نہیں بنی تھی تب بھی اللہ نے جنت کے درختوں پر، درخت کے پتوں پر، جنت کی دیواروں پر، حجاب عظمت کے پردوں پر، عرش کی ساقوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام لکھ رکھا تھا۔ پھر جب دنیا بنی انبیاء بھیجے گئے، تمام انبیاء کو یہ وظیفہ دے دیا گیا کہ میرے حبیب کا خطبہ پڑھنا ہے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے، میرے حبیب کی تعریف و توصیف کرنی ہے۔ آسمانی جتنی کتابیں آئیں ان تمام کتابوں میں اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنے حبیب کے ذکر کو اس امت پر لازم کر دیا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز کا اختتام ہوتا ہے تو نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے حبیب پر تشہد میں درود نہ پڑھ لائے۔ اور نماز ہے کیا؟ اللہ نے تو بس اتنا ہی کہا کہ نماز پڑھو، اور دو چیز کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور وَاسْجُدُوا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، بس اتنا ہی ملتا ہے۔ باقی جو پوری نماز ہے علماء فرماتے ہیں ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے۔ تو مصطفیٰ کے طریقے کا نام نماز ہے، سب سے بڑی عبادت۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما، آپ کے نام
جس طریقے سے اللہ تعالی کے نام کے دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں، ذاتی نام، صفاتی نام۔ ذاتی نام میں لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور بقیہ جو اسما ہیں 99 نام، وہ صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نام جو خوبیوں پہ دلالت کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذاتی نام کیا ہے؟ دو ہے، پچھلی کتابوں میں احمد اور ہمارے قرآن میں محمد۔ بقیہ کیا نام ہیں آپ کے؟ صفاتی ہیں۔ اچھا، ذاتی نام حضور کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام پہ آپ غور کریں تو یہ نام بنا ہے حمد سے، حمد سے، اور حمد ہی سے اللہ کا ایک نام بنا ہے محمود۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ محمود۔ یہ بھی حمد سے بنا ہے، مادہ ہا میم دال۔ اور حضور کا نام محمد، یہ بھی حمد سے بنا ہے، اصل اس میں بھی تین کے تین ہی حروف وہی ہیں، ہا میم دال، حمد۔ محمود کا معنی ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، تعریف کیا ہوا۔ اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں عربی اردو کے قاعدے میں، اور آپ کے انگریزی قاعدے میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ محمود کا معنی تعریف کیا ہوا، وہ جس کی تعریف کی گئی یا مخلوق نے جس کی تعریف کی، یہ محمود کا معنی۔ اللہ کا نام اور حضور کا نام اسی سے ہے محمد، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ غور کیجئے گا، اللہ کا نام محمود مطلب وہ ذات جس کی تعریف ہوئی، اس میں مفعول، اور حضور کا نام محمد، اس میں مبالغہ، یعنی وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی۔ ایک ہی مادہ ہے حمد، اس سے اللہ کا نام نکلا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہوئی، اور اسی مادہ سے اللہ نے ہی اپنے حبیب کا نام نکالا۔ اس کا معنی بہت زیادہ تعریف ہوئی۔ ذرا دیکھیں حبیب کا نام خدا کیسے رکھتا ہے، ایک ہی مادے سے اپنا نام، اپنے حبیب کا نام۔ اور اللہ کے نام کا ترجمہ یہ کہ وہ ذات جس کی تعریف ہوئی، اور مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا معنی وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کی تعریف کے نام کا مطلب تعریف ہوئی، اور حضور کے نام کا مطلب بہت زیادہ تعریف ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف پوری مخلوق کرتی ہے نا، پوری مخلوق کرتی ہے، چاہے ہم ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں، کنکر، پتھر، مچھلی، پرندے، درندے، سب اللہ کی تعریف کرتے۔ تو اللہ کی تعریف ہوئی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی پوری مخلوق کے ساتھ خود خالق بھی تعریف کرتا ہے۔ اسی لیے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی، غور کیجئے گا، اللہ کی تعریف پوری مخلوق کرتی ہے، تو اللہ وہ جس کی تعریف ہوئی، محمود وہ جس کی تعریف ہوئی، اور محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی، کیونکہ اس کی تعریف خود خالق کائنات کرتا ہے، اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں، نام رکھنے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے کون سا صیغہ منتخب فرمایا؟ ایک ہی لفظ سے بنا ہوا محمود و محمد ہے، الگ الگ نہیں ہے الفاظ۔ اور عالم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے جو نام ذکر کیے نا، انہی میں سے چند نام، وہی نام اپنے حبیب کے بھی رکھ دیے۔ اپنے جو نام ہیں اللہ کے، وہی نام اللہ نے کچھ اپنے حبیب کے رکھ دیے، رؤوف، رحیم، علی اور ولی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نامی کے نام میں خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و ولی ہے۔ اللہ نے یہ چار نام، رؤوف، رحیم،
علیم اور ولی اپنے ہی 4 نام اپنے حبیب کو دیے. اور کیسے دیا؟ باضابطہ قرآن میں فرمایا، رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا. تو یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ اپنے ہی نام اللہ اپنے حبیب کو عطا فرما دیتا. اور ایک مادے سے جب اپنا اور اپنے حبیب کا نام رکھتا ہے تو اپنے نام کا ترجمہ کہ وہ جس کی تعریف ہوئی، اور حبیب کے نام کا ترجمہ وہ جس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی. یعنی حبیب میری تعریف کائنات کرتی ہے، تیری تعریف کائنات کے ساتھ ساتھ خالق کائنات بھی کرتا ہے، تیرا رب بھی کرتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. یعنی قرآن والا رب خود حضور کی تعریفیں کرتا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ہم اور آپ کیا تعریف کریں ان کی؟ اللہ تعریفیں کرتا. یہ آپ کا ذاتی نام. صفاتی نام، صفاتی نام کے بارے میں بھی سماعت کریں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور کے بھی 99 صفاتی نام ہے. جس طرح اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، حضور کے بھی صفاتی نام 99 ہیں. لیکن آپ نے غلط سنا ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ حضور کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان گنت. فرماتے ہیں ان گنت. اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ احمد خطیب قسطلانی صاحب مواہب الدنیا، بہت بڑے محدث گزرے، حضور کی سیرت پر مواہب الدنیا ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب، ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. فرماتے علامہ احمد خطیب قسطلانی نے مواہب الدنیا میں 500 حضور کے نام لکھے ہیں. کتنے لکھے؟ 500. فرماتے ہیں اس کے بعد سیرت شامی میں حضور کے 300 اور نام ذکر ہوئے. کتنے ہوئے؟ 5 اور 3 800. آگے فرماتے ہیں فقیر نے 600 نام اور نکالے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں فقیر نے یعنی اعلی حضرت نے 600 اور نام نکالے. کتنے ہو گئے؟ 1400. یہ 1400 وہ ہیں جو نکل پائے ہیں اب تک کے علماء سے. ہو سکتا ہے قیامت تک اور نکالنے والے آئیں، اور پھر وہ لاتعداد ہوں گے جنہیں کوئی نکالنے والا نہ ہوگا. ظاہر ہے کہ تمام اسما جو ہیں جاننے کے لیے حضور کی تمام خوبیاں جاننا ضرور، کیونکہ اسماء صفات وہی ہوتے ہیں جو خوبیوں پر مبنی ہوتے ہیں، خوبیوں پر دلالت کرتے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا حضور اتنے نام کیوں رسول اللہ کے؟ تو فرمایا اس لیے کہ ہر مخلوق میں اللہ کے نبی کی الگ تجلی ہے، اور اس تجلی کی صفت کے لحاظ سے ہر مخلوق میں آپ کا الگ نام ہے. ہر مخلوق میں آپ کی الگ تجلی ہے. اور مخلوق کتنی ہے؟ 18,000. تو ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہیں. اب سوچیں 18,000 مخلوقات میں اگر ہر مخلوق میں الگ الگ تجلی ہوئی تو 18,000 نام تو یہی نکل جائیں گے. فرماتے ہیں ہر مخلوق میں آپ کی الگ تجلی ہے، اور اس تجلی میں موجود صفت کے لحاظ سے آپ کا الگ نام. اور کثرت اسماء کثرت صفات پر دلالت کرتے، یعنی زیادہ صفاتی نام زیادہ خوبیوں پر دلالت کرتا. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہ عالم. اب آپ سوچیں کہ آپ کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اچھا حضور کے ناموں میں سے ایک نام امی بھی ہے. بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے حضور کے اس نام پر. جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ایک مولوی ہے دیوبندیوں کا طارق مسعود. مولوی کیا ہے؟ کامیڈین ہے، کامیڈی کرتا ہے، چٹکلے سناتا ہے عورتوں پہ. تو کچھ دنوں پہلے اس نے تقریر کی کہیں باہر فورن کنٹری میں، اور اس نے نعوذ باللہ کہا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں.
یہ ہے وہابیوں کی حقیقت، دیوبندیوں کی غور سے سنیے گا۔ ان کے باپ دادا حضور کے عیوب نکالتے تھے، اولادیں قرآن میں عیب نکالتی ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عرب سب سے فصیح و بلیغ ہوتے تھے۔ قرآن نے انہیں چیلنج کیا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے مثل سورت بنا لاؤ اور لے آؤ پوری دنیا کو معاون و مددگار، اگر تم سچے ہو تو سب کے سب لٹکے رہ گئے، کسی کے بس میں نہ ہوا، کوئی یہ چھوٹی سورت نہ بنا سکا۔ یہ آج آئے ہیں بنانے، یہ آتے ہیں قرآن میں عیب نکالنے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے سامنے یہ بڑے بڑے عرب کے فصحائے عرب، بولغائے عرب ایسے دبے لچے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے منہ میں زبان نہیں، ایسا لگتا ہے جسم میں جان ہی نہیں ہے ان کے، وہ کیا بات کریں گے؟ انہیں قرآن میں غلطیاں نکلی ہے۔ خیر میں کبھی اس پہ تبصرہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس مردود نے کہا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور حوالے میں لفظ امی اس نے پیش کیا، کہا کہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام امی ہے، اور امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ تو کہتے ہیں نا کہ جیسی طبیعت ہوگی اسی طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہے۔ روح اگر پاکیزہ ہو تو ذہن میں باتیں بھی پاکیزہ آتی ہے، سوچ بھی اچھی آتی ہے۔ روح گندی ہو تو سوچ ہمیشہ گندی آتی ہے۔ عربی میں اسی کو کہتے کلو انائن یترشع بما فی، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ گوبر رکھو گے برتن میں تو گوبر ہی ٹپکے گا، شہد تو ٹپکے گا نہیں، اور شہد کے برتن سے ہمیشہ شہد ٹپکتا ہے۔ ان کی گھٹی میں مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی پلائی گئی ہے تو یہ گھوم پھر کر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ میں آپ کو ذرا بتا دوں لفظ امی کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ آپ عربی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور اس امی کی وجہ یا ترجمہ تلاش کریں گے تو آپ کو تین باتیں ملیں گی۔ لفظ امی کے بارے میں تین باتیں ملیں گی۔ ایک بات یہ کہ امی لفظ ام سے بنا ہے۔ عربی میں امی کیسے لکھتے ہیں؟ الف میم یا، امی، اور یہ اصل میں بنا، اصل لفظ ہے یہ ام، الف اور میم، ام۔ ام کے معنی آتے ہیں اصل کے، اصل کو عربی میں ام کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں، کیونکہ ماں اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ تو یہ ام کا مطلب ہے۔ قرآن میں سورہ فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب، یعنی پوری کتاب کی اصل، قرآن کی اصل۔ تو لفظ ام کا معنی کیا ہوا؟ اصل کے۔ تو اس لحاظ سے امی کا مطلب ہوا وہ نبی جو پوری کائنات کی اصل ہیں، وہ نبی جو پوری کائنات کی اصل ہیں، اور بلا شبہ پوری کائنات آپ کی خیرات ہے، آپ کے صدقے میں بنی ہے۔ ایک معنی امی کا، اتنا اچھا اچھا معنی رکھا ہوا ہے، وہابیوں کی نظر نہیں پڑتی ان پر۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی، عربوں کو، مکے والوں کو امی اس لیے بھی کہتے تھے، تمام مکوں والوں کو اس لیے بھی امی کہتے تھے کیونکہ ان کا جو مکہ شہر ہے اسے ام القرى کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے ام القرى۔ ام القرى، یہ قرى قریتن کی جمع ہے، قریہ کے معنی آتے بستی۔ تو ام القرى کا مطلب ہوا بستیوں کی اصل، بستیوں کی ماں، چونکہ مکہ عرب میں بسنے والی سب سے پہلی بستی ہے جسے اسماعیل علیہ السلام نے بسایا تھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور وہاں پہ جو سب سے پہلی بستی بسی وہ تھا مکہ۔ تو اسی لیے مکہ کو ام القرى کہتے ہیں، یعنی تمام بستیوں کی اصل، مرکز، پہلی بستی، یہ ام القرى۔ اور اس مناسبت سے مکے والے کو امی کہتے ہیں، یعنی ام القرى کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے۔ تیسرا معنی جو اصل ان کا مطلب ہے
وہ یہ ہے کہ امی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ماں سے جس حال میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی حال میں رہ گیا ہو، یعنی کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. غور سے سنیے گا، امی کا مطلب جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. تو اب ہمارے اور آپ کے لیے امی ہونا عیب ہے؟ ہم پڑھنا لکھنا نہیں سیکھیں گے تو ہم تو جاہل رہ جائیں گے. ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ آئے گا نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام امی ہے، یعنی یہ آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ پوری کائنات آپ کی خیرات میں علم لیتی ہے. پوری کائنات آپ سے خیرات میں علم لیتی ہے. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ آپ کے علم کی خیرات لوح محفوظ کا علم ہے. لوح محفوظ پہ جتنا علم ہے نا، وہ لوح محفوظ پہ کتنا علم ہے؟ اولین و آخرین کا سارا علم ہے. فرماتے ہیں لوح محفوظ کا سارا علم آپ کی خیرات ہے، آپ کے علم کا ایک ٹکڑا ہے. من علومک علم اللوح والقلم، یا رسول اللہ آپ کے بے پناہ علوم میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لوح محفوظ کا علم ہے. تو کسی سے نہیں پڑھنا لکھنا اور اس کے بعد اتنا بڑا علم والا ہونا یہ خوبی ہے، عیب نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آج میں پڑھ لکھ کر عالم بنا، مفتی بنا، جو بنا، لیکن ایک آدمی آپ میں سے سیدھا سادہ کچھ نہیں جانتا تھا، کل صبح وہ بحر العلوم ہو جائے، اللہ اسے اتنا علم دے دے کہ ہم جیسے 50 کو پڑھائے. تو اب بتائیے مجھ سے بڑی فضیلت اس کی ہوئی نا؟ میں تو 12 سال 15 سال پڑھ کے عالم بنا تھا، اور ایک رات میں یا ایک آن میں اللہ نے اسے علم لدنی عطا کیا اور اس کا علم ہم جیسے لاکھوں لوگوں سے زیادہ ہو گیا. تو پڑھ لکھ کر عالم ہونا اس سے بڑی بات ہے کہ کسی کے سامنے زانوں ادب طے نہ کیا جائے اور اللہ براہ راست علم عطا فرما دے. یہ بڑا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے ایسا ہی کیا، کیونکہ استاد کی تعظیم شاگرد پر واجب ہے. اپنے حبیب کو ایسا رکھا کہ کائنات میں کوئی نہ ہو جس کی تعظیم اس کے حبیب پر واجب ہو، کوئی نہ ہو آپ کا استاد. اور اللہ نے براہ راست آپ کو پڑھایا. اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا ہے. یہ مردود پھر بھی کہتے ہیں حضور کو پڑھنا نہیں آتا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسا پڑھائے گا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ کو اللہ نے وہ ساری چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اے حبیب پڑھیے. تو پہلی آیت میں پڑھیے، پورے قرآن میں ایک اللہ نے پڑھا دیا. ان وہابیوں کو اب بھی لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور ان پڑھ تھے، حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. یہ ان کی نفسانی خباثت ہے، ان کی اندرونی خباثت ہے جو نکل کر سامنے آتی. اس مردود نے حوالے میں قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے حبیب آپ نزول وحی سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اللہ فرماتا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو باطل پرست قرآن پر الزام لاتے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے. آیت کا مفہوم سمجھیں. اللہ فرماتا ہے کہ آپ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، مطلب اب پڑھتے ہیں، ہے نا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے آپ لکھتے تھے، اللہ فرماتا ہے. اور وجہ آپ اعلان نبوت سے پہلے لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس کی وجہ قرآن فرماتا ہے اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ ایسا کرتے تو یہ باطل پرست دلیل لاتے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ دیا. یہ وجہ تھی. اور قرآن کہتا پہلے لکھتے پڑھتے نہیں تھے، مطلب یہ
کہ اب بلا شبہ لکھتے پڑھتے ہیں۔ علماء کرام کا دو گروہ ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، حضور کے پڑھے لکھے ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، کلام اسی کو ہوگا جس کے دل میں خباثت چھپی ہوگی۔ ہاں، آپ نے زندگی میں بالفعل کچھ لکھا ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی اور اس مردود نے بطور حوالہ پیش کی تھی، اس آیت کی تفسیر تفسیر المنیر میں ہے، وما کنتا تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل نزول القرآن کان امیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ لا یقرأ ولا یکتب، نہ آپ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ بے شہادت الکتب السماویہ المتقدمہ، پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی شہادت سے، یعنی پچھلی کتابوں میں آپ کی صفت بھی یہی لکھی ہوئی تھی کہ جو نبی آئیں گے وہ امی ہوں گے، انہیں کسی نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا ہوگا، اللہ انہیں براہ راست علم دے گا۔ فرماتے ہیں بمعرفت قوم الذین عاشوا فی مکہ مدۃ 40 عاما۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دلیل قاطع واضح ان القرآن کلام اللہ العزیز الحکیم، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور نے خود سے نہیں لکھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو نزول قرآن سے پہلے لکھنے پڑھنے سے محفوظ رکھا تھا، آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ فرماتے ثم ذکر النقاش فی تفسیر هذه الآیہ، پھر اس آیت کی تفسیر میں نقاش نے امام شعبی سے روایت کیا، انہو قال، انہوں نے کہا ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب وقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے سے پہلے آپ نے پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، اس کا بالفعل ثبوت ملتا۔ امام شعبی فرماتے کہ آپ کی زندگی میں حیات طیبہ میں آپ سے پڑھنے کا بھی ثبوت ہے اور براہ راست دست اقدس سے لکھنے کا بھی ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں قد ثبت فی صحیح البخاری ومسلم ان فی صلح الحدیبیہ کتب بیدہ محمد ابن عبداللہ ومحا کلمۃ رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت علی نے صلح نامہ لکھا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے، اگر ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، رسول اللہ مٹاؤ، ان کا نام لکھو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے اب جو لکھا ہوں مٹا نہیں سکتا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حدیث کے الفاظ سنیں بخاری مسلم کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتبا بیدیہ، اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا؟ محمد ابن عبداللہ وکمحا کلمۃ رسول اللہ، رسول اللہ لکھا ہوا جو تھا حضور نے اسے مٹایا اور اپنے ہاتھ سے محمد ابن عبداللہ لکھا، کتبا بیدیہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور وہ بھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ فرماتے حینما اصر المشرکون علی عدم کتابتہا، جب مشرکین نے اصرار کیا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے۔ بھائی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کاتبہ بیدیہ کے الفاظ کے ساتھ، حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا محمد ابن عبداللہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس حدیث میں علماء کرام کی تشریحات میں علماء کرام کا دو گروہ ہے۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ کتبہ بیدیہ سے مراد ہے امر بکتابتہ، حضور نے حکم دیا تھا کہ لکھو، اور دوسرا گروہ یہ کہتا نہیں، جس کے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت سے بزرگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، حضور نے اپنے ہاتھ سے، کتبہ بیدیہ کا لفظ ہے یعنی حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور بالفرض حضور نے اپنے ہاتھ سے نہ بھی لکھا ہوتا تو کیا یہ علوم کم ہیں کہ ان کی خیرات سے دنیا عالم بن رہی ہے؟ یہ علوم کم ہے؟ مولا علی کو آپ علم کا دروازہ کہتے ہیں، کہاں سے آئے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر میں داخل ہونے کا ایک دروازہ علی ہے، بس ایک دروازہ علی ہے۔ اور حضرت علی کا علم کتنا؟ آپ فرماتے ہیں میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ کتابیں سوار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70 اونٹوں پر جو کتابیں سوار ہوں گی، والیم میں اگر جلدوں میں اگر دیکھا جائے تو 22 لاکھ جلدیں ہوں گی ان کی۔ ان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم
عالم اللوح والقلم، یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے یہ دنیا اور آخرت ہے، اور آپ کے علوم کا صدقہ لوح محفوظ کا علم ہے۔ اور اس قوم کو ابھی تک یہ قوم اسی میں لٹکی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بس بات اتنی ہے کہ نفسانی خباثت ہے، کبھی کبھی نکل کر سامنے آ جاتی ہے۔ باپ داداؤں سے ورثے میں یہ بات ملی ہے کہ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہ جانے پائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو، یہ ان کے باپ دادے سے وراثت میں ملی ہے۔ بعد میں کھڑے ہوتے ہیں میری یہ مراد، میری وہ مراد، میں آپ کو گالی دے دوں اور اس کے بعد کہیں میری مراد یہ نہیں وہ تھی۔ ابے مردود، تم نے صریح الفاظ میں گالی دی ہے اور اس کے بعد مراد متعین کرتے ہو۔ کیا تم نے قاعدہ نہیں پڑھا صریح لا یقبل التاویل؟ صریح بولنے کے بعد تعویل نہیں ہوتی اس کی، اور شریعت تعویل قبول ہی نہیں کرتی۔ اپنے باپ داداؤں کی طرح ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے، زندگی بھر تعویل کرتے پھر لے، نہیں یہ میری مراد نہیں، وہ میری مراد نہیں۔ یہ وہ مردود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت گھٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے، فضل کاٹے، عیب کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو کر صفحے درست کر لیں، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھ لیں۔